امت کا یہ اعزاز ہے کہ اس امت کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الی ردہما صفرا۔ تمہارا رب سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، حیا بھی فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی کیسے موڑتے ہیں۔ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے۔ مسجد نبی کا کونا تھا، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ حضور نے وہ الفاظ سنے اور ایک صحابی کو پیغام دے کے بھیجا کہ وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو کہ تمہارا دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے، مالک نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ مانگتا ہے اس کو فوراً عطا ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس سے بہتر چیز کو عطا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جب اس کو اس دعا کا صلہ اجر ملے گا تو پھر وہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے یہ اجر ملتا۔ تو وہ اتنا کریم ہے، بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ وہ ایک آدمی تھا نا بت خانے میں، یا سنامی کہہ رہا تھا، یا سنامی یا سنامی، ساری رات بت کو پکارتا رہا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو نیند کا جھونکا آیا اور اس کی زبان بل کھا گئی اور اس کی زبان پہ آیا یا سامادی۔ اب یہ اللہ کا نام اس کی زبان پہ آ گیا تو اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، میرا بندہ جو مانگتا ہے جولیاں بھر دے۔ باری تعالیٰ وہ تجھے تو نہیں پکار رہا، وہ تو بت کو پکار رہا ہے اور نیند کے اندر زبان بال کھا گئی، اس کی زبان پہ تیرا نام آ گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی زبان پہ میرا نام تو آیا ہے، ساری رات بت کو پکارتا رہا اور بت نے اس کی آواز نہیں سنی، اب اس کی زبان پہ میرا نام آ گیا ہے، میں نے بھی اس کی آواز کو نہ سنا، پھر میرے اور بت کے درمیان فرق کیا ہوا؟ جا میرا بندہ جو مانگتے اس کی جولیاں بھر دے۔